اور توبہ کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے۔ اگر بدعت کا مرتکب ہے تو فوراً بدعت کو چھوڑنے کا عزم کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، شرمندہ ہو جائے مجھ سے یہ گناہ ہوا، نادم و پریشان ہو جائے، رب سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ عز جلال سے اپنے گناہ کی توبہ کرے، کہے کہ اللہ یہ مجھے معاف کر دے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی طلب کرے، کسی کا مال چھینا ہے تو اس تک واپس لوٹائے، رد المظالم الی اہلیہا، موت سے پہلے کسی وقت بھی یہ کر لے، اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ جتنے کلمات میں نے بولے ہیں، میں نے صرف کلمات بولے، میں نے آپ کو 10 حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا، ان کے لفظوں کا ترجمہ پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک حدیث کا میں ضرور سنانا ہی چاہوں گا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو حدیث کہتی ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ہاتھ انسان اٹھاتا ہے، گناہ کس نے کیے؟ انسان نے۔ حیا میرے مالک کو آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں تو میں خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ عز و جلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، عالم عبدی، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا کس بات کا؟ ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں عبدی، او میرے بندے تو آ گیا ہے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، خوش ہو جاؤ، ان سب فرشتوں کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں تو نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کیا۔